جی ناظرین، میں ہوں اسلم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں CNBC سٹی نیوز۔ اس وقت میں موجود ہوں کراچی پریس کلب پہ، جو میرے ساتھ موجود ہیں دعا زہرا کے والد صاحب، جو کہ پریس کانفرنس یہاں پہ کرنے کے لیے آئیے پوچھتا ہوں کہ آج اس کیس میں کیا نیا انکشاف ہوا اور کیا کہیں گے اس کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج IO چینج کرنے کی ہم نے ایک ریکویسٹ لگائی تھی، اس کی ہیئرنگ تھی۔ جو DSP صاحب تھے وہ آج ایک ابتدائی رپورٹ لے کر آئے اور انہوں نے آ کے اس میں جو ایک پورا انکشاف کیا جو اس کیس میں آلریڈی ڈھکا چھپا تھا۔ ایک انہوں نے 33 بندوں پر مشتمل ایک گینگ کا تذکرہ کیا اور اس میں جو انوالو تھے۔ ابھی بھی میں اس پولیس کی جو رپورٹ ہے اس پہ جو ہے ہم اطمینان کا اظہار نہیں کرتے، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے جو دفعات لگائی ہیں وہ بڑی نرم ہیں، اور ہم نے ایون میرے جو لائر ہیں جبران ناصر صاحب، انہوں نے پورا بریف کیا تھا کہ اس میں کون کون سی دفعات لگتی ہیں، اور ابھی ہم پریس کانفرنس میں وہ اس کا آ کے جو ہے وہ اعلان بھی کریں گے، جو کہ پولیس کو لگانی چاہیے تھی۔ اس کے باوجود بھی حیران کن طور کے اوپر ابھی بھی ظہیر اینڈ کمپنی کی سیف سائڈ کی گئی اور اس پہ ہلکی دفعات شامل کی گئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس پہ کوئی دباؤ ہے، کوئی سیاسی دباؤ ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، یہ تو اب پولیس ہی بہتر بتا سکتی ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ بظاہر یہ کیس بڑا کرسٹل کلیئر کیس ہو گیا ہے۔ بچی مائنر ڈکلیئر ہوئی، سپریم کورٹ میں ہم گئے، وہاں سے ان کے آرڈرز پہ ایک بورڈ بنا، میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا بورڈ تھا میڈیکل کا۔ ڈاکٹرز نے جو رپورٹ دی، بچی 15 تھی، میرے پاس ڈاکومنٹس کہتے ہیں کہ بچی جب یہ ابڈکشن ہوئی اس وقت وہ 14 سال سے بھی کم تھی، اور وہ رپورٹ جو ہے وہ ہمیں فیور کر رہی ہے، کیونکہ میڈیکل رپورٹ میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی، اور پھر خصوصاً یہ جو CDR نکلی ہیں ابھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ CDR تو میرا خیال ہے پولیس کے پاس یہ نمبرز آلریڈی موجود تھے۔ تو سوال آپ کا بالکل کریکٹ ہے جی، کہ کیوں آخر پولیس اس میں نیگلیجنس کا مظاہرہ کر رہی ہے؟ کیوں انہوں نے ابھی تک CDR چھپا کر رکھا یا اس کا CDR نکالا نہیں گیا؟ اور اللہ بھلا کرے آپ صحافی بھائیوں کا جو اس کیس کے پیچھے دیکھتے رہے، اور آپ لوگوں کی بدولت ہی یہ کیس واضح ہوتا گیا۔ بابر سلیم صاحب نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، میں ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ ابھی یہ CDR بھی سامنے آ گیا ہے، اور اب پولیس کو ظاہر ہے ان کے پاس آپشن میرے خیال بچے نہیں، تو انہوں نے یہ ایک بڑی ہلکی سی دفعات کے ساتھ یہ شامل کیا، لیکن ہم اس پہ ابھی فائٹ کریں گے۔ اور اس کے بیچ میں کوئی بچی سے آپ کی بات چیت ہوئی کبھی بیٹھ کے؟ بالکل بھی نہیں جی، کوئی بات چیت میری بچی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ سننے میں آیا تھا کہ بچی آنے کو تیار نہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ سر دیکھیں، جب بچی 3 مہینے سے گینگ کے پاس ہے، اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بچی کا اغوا ہوا تھا، اور اب یہ چیزیں سامنے آنی شروع ہو گئی ہیں، تو ایک بندہ جو میں اور آپ بھی کسی کے پاس 2-3 دن کے لیے ہوں گے، تو ہمارے بھی جو ورڈز ہوں گے وہ بالکل انہی کے مطابق ہوں گے جو وہ چاہیں گے، تو وہ تو ایک وہ چھوٹی سی بچی ہے۔ جی ناظرین، ابھی آپ نے گفتگو سنی کی دعا زہرا کے والد صاحب کی، اب لے کر چلتا ہوں آپ کو جو ان کے وکیل جبران صاحب ہیں، وہ گفتگو کر رہے ہیں پریس کانفرنس میں، کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کیس کے حوالے سے کیا کہا، آئیے لے کر چلتا ہوں اور انہی کی زبانی آپ کو سناتا ہوں ان کی گفتگو۔ نکاح خواہ کی غلام مصطفیٰ اور گواہ علی اصغر کی، تب ہم نے یہ موقف رکھا جج کے سامنے کہ سر نکاح خواہ جانتا ہے کہ وہ مجرم ہے، اس لیے وہ مفرور تھا، لاہور کا نکاح خواہ کراچی سے گرفتار ہوا، تو اس وقت پھر IO نے مسلیڈ کیا عدالت کو اور بولا کہ نہیں جی ہم نے اسے لاہور سے ہی گرفتار کیا ہے، جس پہ میں نے فرد گرفتاری پڑھ کے سنائی عدالت کو، جس پہ پھر عدالت کو پتہ چلا کہ کراچی سے گرفتار ہوا ہے، اور انہوں نے ریپریمانڈ کیا IO کو اور بولا کہ کم سے کم عدالت میں اپنی خود کی ہی فائل پڑھ کے آیا کریں تاکہ ہمیں صحیح اسسٹ کر سکیں۔ اور آج 16 تاریخ کو ایک پروگریس رپورٹ اسی پولیس کی جانب سے آئی ہے، جو کہ اپنی فائنڈنگز میں کنکلوڈ کر رہی ہے کہ اس وقت سندھ حکومت اور پنجاب حکومت سے ہم نے رابطہ کیا ہے ملزم ظہیر احمد کو گرفتار کرنے کے لیے اور مغویہ دعا زہرا کو بازیاب کرنے کے لیے۔ یہ فائنڈنگز انہوں نے پلیس کی ہیں میڈیکل بورڈ کی رپورٹ کے اوپر، اور خود وہ اب انکشاف کر رہے ہیں کہ مرکزی ملزم ظہیر کا CDR بتاتا ہے کہ واقعے کے روز وہ کراچی میں تھا، یعنی کہ وہ لاہور میں موجود نہیں تھا۔ یہاں پہ یہ بتانا ضروری ہے کہ ایک بچی کی سٹیٹمنٹ عدالتوں میں اور سوشل میڈیا کے ذریعے اور کچھ چینل کے ذریعے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے بار بار۔ اس سٹیٹمنٹ کے 2 پہلو ہیں۔ پہلا کہ میں 18 سال کی ہوں،
وہ جھوٹ ثابت کر دیا میڈیکل بورڈ نے. دوسرا کہ مجھے کسی نے کڈنیپ نہیں کیا ہے, میں خود گھر سے باہر نکل کے ٹیکسی سٹینڈ کار اڈے گئی ہوں, خود گاڑی لے کے میں لاہور گئی ہوں, اور لاہور جا کے میں نے ظہیر کو بتایا کہ میں لاہور آ گئی ہوں اور وہاں اس نے مجھے ریسیو کیا ہے. وہ آج CDR نے جھوٹا دوسرا پہلو بھی کر دیا ہے. یہ پورے کا پورا واقعہ, یہ پورے کا پورا معاملہ جو اس جانب سے آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے, ایک 13-14 سال کی بچی کو اثر میں لا کے, ورغلا کے, بہکا کے, ڈر و خوف میں مبتلا کر کے یہ بیانات دلوائے گئے, جو کہ اب ٹیکنیکل اور میڈیکل ڈیٹا ثابت کر رہا ہے کہ جھوٹ ہیں, جن کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ ہی اس وقت ہمیں خدشہ ہے کہ یہ سچ سامنے آنے کے بعد کہ اب ظہیر جو ہے اس پہ دفعات لگی ہیں 363 PPC کڈنیپنگ کا آفینس اور سندھ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ سیکشن 3 اور 4, جس میں ظہیر کے ساتھ گواہ, نکاح خواں اور تمام تر لوگ جو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے چائلڈ میرج, وہ بھی اس کی گرفت کے اندر آئیں گے. مگر ہمیں شکوہ یہ ہے کہ اس پروگریس رپورٹ میں 364A کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا, جو کہ اوریجنلی اس کیس میں لگا ہوا ہے, جو کہ کڈنیپنگ 14 سال سے کم عمر کی بچی جو کہ دعا زہرا اس وقت تھی, اس نیت سے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے یا زبردستی اس کو جنسی تعلقات کے لیے مجبور کیا جائے. اور اگر ایک شادی جو کہ ایک چائلڈ میرج سامنے آ رہی ہے تو اس میں اطلاق ہونا چاہیے تھا 365B کا, جو کہ اس نیت سے اغوا ہے کہ کسی بھی لڑکی کو, مائنر لڑکی کو شادی کے لیے جبری طور پہ مجبور کیا جائے. مزید اس میں یہ کہ ایک اور بڑا آفینس ہوا ہے جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس اغوا کو ظاہر نہ کرنے کے لیے, اس اغوا کو کنسیل کرنے کے لیے نکاح نامہ, اور پھر نکاح نامے کے بعد حقل و نرکت پنجاب میں ہوتی رہی, نقل و حرکت ہوتی رہی. جب سندھ ہائی کورٹ آرڈر دے رہا تھا تو یہ آفینس بنتا ہے 368 کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کا. اور یہ کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ کی گئی ہے ان تمام تر لوگوں سے جو کہ ظہیر کے خاندان میں شامل ہیں اور جن کے نام چلان میں پہلے سے ہی موجود تھے. یہاں پہ جہاں تک تفتیش پہ یہ ایک سچ سامنے آیا ہے, جس میں اگین میں کہوں گا کہ میڈیا حضرات کی انویسٹیگیٹو جرنلزم کا بہت بڑا ہاتھ ہے, اور ہم سپریم کورٹ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارا میڈیکل بورڈ کا رائٹ آئیڈینٹیفائی کیا تھا, جس کی وجہ سے یہ حقائق سامنے آئے ہیں. چونکہ ہمیں خوف ہے کہ شاید اس سچ کو سامنے آنے کے بعد بچی کو شاید کوئی نقصان پہنچایا جائے, مزید ورگلایا جائے, مزید کسی خوف میں مبتلا کیا جائے. ہم نے آج سندھ تو میں پولیس اپنی کارروائی کرے گی پنجاب جا کے, بٹ آج ہم نے وایا کوریئر اینڈ فیکس پنجاب کا جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, جس میں پنجاب کے اپنے قوانین ہیں, جس میں کسی بھی بچے کو کسی بھی انلیگل ریزنز کے لیے استعمال کرنا, یا کوئی ایسا بچہ جو کسی ایسے جرم کا وکٹم ہو, جس جرم کا اکیوزڈ, جس جرم کا ملزم اس کا گارڈین ہو. اور اس وقت ظہیر اس فرضی نکاح نامے کے ذریعے اپنے آپ کو گارڈین ظاہر کر رہا ہے. ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے اندر بھی درخواست موو کی ہے کہ وہ بھی اپنی اتھارٹی استعمال کرتے ہوئے فوراً بچی کو بازیاب کرائیں, اور سندھ پولیس سے بھی درخواست ہے کہ وہ فوراً بچی کو بازیاب کرائیں. جو ہمارے جو سیکشن اس میں مسنگ ہیں اس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا. اور مزید یہ کہ ان کیسز میں یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے, یہ پہلا مقدمہ نہیں ہے. سندھ چائلڈ میرج کے تحت بہت سے مقدمے ہو چکے ہیں. جب آپ ایک کم عمر بچی کو جو اغوا ہوتی ہے بازیاب کرتے ہیں اور اپنے سامنے پاتے ہیں اور ایک نکاح نامہ ظاہر کیا جاتا ہے, تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جنسی تعلقات قائم کیے گئے ہیں. اس کے لیے MLO بھی کرانا ضروری ہوتا ہے, مگر انہی ایویڈنس کی بیسس کے اوپر انڈر انویسٹیگیشن جو سیکشل اوفینسز ہیں, ریپ کے 375 اور سیکشل ابیوز کے 377A, ان کا بھی اطلاق ہوتا ہے, جو ہمیں فی الحال اس پروگریس رپورٹ پہ نظر نہیں آ رہے, اور کورٹ کے سامنے ہمارا موقف ہوگا کہ اس کی بھی تحقیقات کی جائے. جی ناظرین, یہ تھے جبران صاحب جن کی آپ نے گفتگو سنی کہ انہوں نے کہا کہ پولیس نے جس طریقے سے اپنا کردار ادا کیا جو کہ وہ صحیح نہیں تھا. آیا ان پہ کیا دباؤ تھا یہ اللہ جانتا ہے, کہ ہمارے حق میں ہی انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا. کیمرامین قاسم خان کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.